نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ آج ہم بات چیت کریں گے قرآن پاک کی تلاوت کے اوپر کہ قرآن پاک سے کی تلاوت کرنا کتنا افضل ہے اور مسلمانوں کی غفلت قرآن پاک سے کتنی ہے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کتاب نازل فرمائی تھی، قرآن عظیم کتاب رحمت نازل فرمائی تھی رہنمائی کے لیے، آج وہی قوم نے قرآن کریم سے رشتہ توڑ دیا ہے۔ آج اگر ہم مسلمانوں کا جائزہ لیں، خاص طور سے ہندوستان کے مسلمانوں کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ 50% آپ کو ایسے مسلمان ملیں گے جنہوں نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل نہیں کی رہتی ہے۔ دنیاوی تعلیم تو انہوں نے بہت حاصل کر لی، انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، لیکن جب بات آتی ہے قرآن عظیم کی تعلیم کی تو اس سے بالکل کورے معلوم ہوتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا قرآن پاک کی تعلیم کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا؟ کیا ہمارے نزدیک دنیاوی تعلیم ہی سب کچھ ہو گئی ہے؟ کیا قرآن کریم کی تعلیم کی اہمیت اب ہمارے نظروں میں نہیں رہی؟ یہ تمام سوالات ہمیں اپنے آپ سے کرنے چاہیے، اپنے ضمیر سے کرنے چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے جو ہمارے مذہب اسلام نے جو تعلیم کا حکم دیا ہے وہ دینی تعلیم ہے۔ دنیاوی تعلیم سے مذہب اسلام نے روکا نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے پر ابھارا ہے، اور یہاں تک فرما دیا جو عالم اپنے علاقے کے حالات سے ناواقف ہو وہ حقیقت میں جاہل عالم نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو دنیاوی تعلیم اس کی بھی اہمیت ہے، لیکن اس سے پہلے ہم پر جو ضروری ہے وہ کیا ہے؟ دینی تعلیم، قرآن کی تعلیم ہے۔ کیونکہ قرآن پاک کے نازل کرنے کا مقصد جو ہم نے آج بنا لیا ہے وہ یہ نہیں تھا۔ ہم نے آج قرآن کریم کو چند چیزوں میں منحصر کر کے رکھ دیا ہے، چند چیزوں میں ہم نے گھیر کے رکھ دیا ہے۔ ہم قرآن کریم کب اٹھاتے ہیں؟ یا تو جب ہمارے درمیان جھگڑے فساد ہوتے ہیں تو قرآن کریم اٹھاتے ہیں قسم کھانے کے لیے۔ دوسری بات، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو قرآن کریم اٹھاتے ہیں پارے تقسیم کرنے کے لیے کہ بھائی ایک پارہ آپ پڑھ دیں، دوسرا پارہ آپ پڑھ دیں، تاکہ ہم اپنے مردوں کو اطھال ثواب کر دیں۔ تیسری بات یہ کہ جب کسی کا کوئی بیمار ہو جائے، کوئی بہت سخت بیمار ہو جائے تو عالم صاحب کو بلا لو، قرآن کریم کی کوئی صورت پڑھ کر دم کر دیں گے۔ اب یہ بتائیے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اسی لیے نازل کیا تھا؟ کیا یہی قرآن کا مقصد تھا؟ اگر یہی قرآن کا مقصد ہوتا تب تو صحابہ کرام اور جو علماء کرام نے اپنی پوری زندگی گزار دی قرآن کی تعلیم حاصل کرنے میں، تو انہیں اتنی محنت و مشقت کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کے لیے قرآن کریم کو نازل نہیں کیا تھا۔ اور اس بات میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم شفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں شفا رکھی ہے، اور 15ویں پارے میں ارشاد بھی فرما دیا گیا کہ قرآن کریم کو شفا کہا گیا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اصل جو مقصد ہے قرآن کریم کا وہ یہ تھا کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کو سمجھیں، قرآنی احکام پر ہم عمل کریں، اور ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ جس رب کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس رب کو ہم مانتے ہیں، جس رب کی بارگاہ میں ہم 5 وقتہ نمازوں میں سجدہ کرتے ہیں، اس رب نے ہم سے کیا کلام کیا ہے، اس رب نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ قرآن کریم کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، یہ قرآن کریم کا مقصد تھا۔ لیکن ہم نے آج قرآن کریم سے رشتہ توڑ دیا ہے، اور سمجھنے کی بات تو بہت دور رہی ہے، آج ہم نے قرآن کریم کی تعلیم تک حاصل نہیں کی ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا اور سمجھنا دونوں میں فرق ہے۔ عام انسان یہ قرآن کریم پڑھتا ہے، لیکن ایک عالم قرآن کریم پڑھتا بھی ہے اور اس کو سمجھتا بھی ہے۔ جیسے کہ سورہ فاتحہ، الحمد شریف
ہم 5 وقت نمازوں میں پڑھتے ہیں اور باقاعدہ جتنی بھی نمازیں ہیں تمام نمازوں میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے۔ تو عام انسان جب پڑھے گا تو وہ اسے صرف پڑھ دے گا، تلاوت کر لے گا، لیکن سمجھے گا نہیں۔ لیکن جب ایک عالم پڑھے گا تو اس قرآن کریم کو پڑھے گا بھی اور سمجھے گا بھی۔ تو سمجھنے میں اور پڑھنے میں فرق ہے، لیکن آج ہماری قوم کا عالم یہ ہے کہ سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، آج پڑھی ہوئی بھی معلوم نہیں ہوتی ہے۔ انسان دنیاوی تعلیم حاصل کر لیتا ہے لیکن دینی تعلیم سے بالکل پورا معلوم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ ہماری بے توجہی رہی ہے، دین سے دوری رہی ہے، علماء کرام سے ہم نے رشتہ توڑ دیا ہے، قرآن کریم سے ہم نے رشتہ کمزور کر لیا ہے۔ اس کی بنیاد پر ہم جو ہے یہ ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم نے ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامے رہا تب تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور دوسری چیز اہل بیت اطہار کا دامن، ٹھیک ہے نا؟ اہل بیت اطہار یعنی کہ یہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں، ان کا دامن اور قرآن عظیم کا دامن، جب تک تم نے ان دونوں کے دامن کرم سے اپنے آپ کو وابستہ رکھا، اپنے آپ کو جوڑے رکھا، تو کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم سے جڑنے کے بعد ہی تو یہ فرمایا ہے کہ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو جو انسان قرآن کریم سے رشتہ توڑے گا تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ خود ہی گمراہ ہوتا چلے جائے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا تھا۔ کہنے کو تو بہت سی باتیں ہیں، آج لوگ قرآن کریم لاتے ہیں، بڑی محبت سے لے کے آتے ہیں اور 2-4 دن پڑھتے ہیں، اس کے بعد بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ اتنی اونچائی پر رکھتے ہیں قرآن کریم کہ اٹھانے والے کو بھی پریشانی ہوتی ہے، اٹھانے والا بھی سوچتا ہے کہ قرآن کریم تو اتنا اونچا رکھا ہوا ہے، اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم قرآن کریم بڑی محبت سے لے کے آتے ہیں اور اس کو اتنی اونچائی پہ رکھتے ہیں کہ اٹھانے کے لیے بھی 10 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے۔ اب سوچتے سوچتے جسے وہ قرآن کریم اٹھانے کے لیے سوچتا بھی ہے، فوراً حضرت شیطان آ جاتے ہیں، اور شیطان پھر کیا ضرورت ہے، خیالات دل میں ڈالتا ہے، کیا ضرورت ہے قرآن کریم پڑھنے کی، چلو موبائل چلاؤ، واٹس ایپ چلاؤ، دنیا میں مگر رہو، قرآن شریف میں کیا رکھا ہے۔ اس طرح کے خیالات شیطان ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ اگر قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا ہے تو میں یہاں بیٹھا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ حضور نے صاف صاف لفظوں میں فرما دیا، اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، کہ تم علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی انتہا تک، الی اللحد یعنی قبر تک تم علم دین حاصل کرو۔ تو علم دین حاصل کرنے میں نہ کوئی شرم ہونی چاہیے، نہ کوئی عمر کا تقاضا ہے۔ انسان بچپن میں بھی علم حاصل کر سکتا ہے، اگر بچپن میں کوتاہی رہی جوانی میں علم حاصل کر سکتا ہے، اگر جوانی میں وقت نہیں مل پایا بڑھاپے میں علم حاصل کر سکتا ہے۔ آج بھی الحمدللہ ایسے مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں جو بڑھاپے میں آنے کے بعد قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میں جہاں سے فارغ ہوں پوربندر گجرات، وہاں تو باقاعدہ 10 بجے کے ٹائم باقاعدہ بوڑھے حضرات جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں ان کی باقاعدہ ایک نشست لگتی ہے، ان کو قرآن کریم سکھایا جاتا ہے۔ کیوں؟ ان کے دل میں جذبہ ہے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کا، ان کے دل میں جذبہ ہے علم دین حاصل کرنے کا، اس لیے وہ لوگ آتے ہیں رات 10 بجے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ تو کیا ہم وہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہمارے اندر سے وہ جذبہ ختم ہو گیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے مسلمانوں کہ علم دین حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ جب بھی انسان کو وقت ملے تو وہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر سکتا ہے، اور قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ حدیث شریف میں فرما دیا گیا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اور قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنا یہ بھی فرض میں سے آتا ہے۔ اس لیے گزارش یہی ہے کہ قرآن کریم سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے اور اپنے گھر کو قرآن کریم کی تلاوت سے خوشبودار بنائیے، اپنے آپ کو بھی قرآن کریم سے مزین کیجئے، اپنے بال بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیجئے، اور پھر اس کے بعد آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ چند حدیثیں ذکر کر دوں قرآن کریم کی فضیلت میں، اس کے بعد اپنا اختتامی درس۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے کن لوگوں کی؟ جو قرآن کریم سیکھتے ہیں اور قرآن کریم سکھاتے ہیں۔
اب یہ بتائیے حضور نے جس کی تعریف فرما دی تو اس کی شان کا عالم ہی کیا ہوگا. آج دنیا دار اگر کوئی تعریف کر دیتا ہے، کوئی مالدار آدمی، تو ہم پھولے نہیں سماتے ہیں، لیکن یہ تو مدینے کے تاجدار تعریف کر رہے ہیں قرآن کریم سیکھنے والوں کی اور قرآن کریم سکھانے والوں کی. تو حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں، تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم سیکھیں اور قرآن کریم سکھائیں. دوسری حدیث پاک، حضرت معاذ جہمی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو پڑھے اور اس پر عمل کرے تو قیامت کے دن اس کے ماں اور باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی روشنی دنیا کے سورج کی روشنی سے بڑھ کر ہوگی، جبکہ سورج کو اتنا قریب فرض کر لیا جائے کہ گویا تمہارے گھروں میں اتر آیا ہے. پھر تم سمجھ سکتے ہو کہ جب ماں باپ کا یہ مرتبہ ہوگا تو اس شخص کا کیا درجہ ہوگا جس نے قرآن کریم پر عمل کیا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے قرآن کریم حفظ کیا، یعنی قرآن کریم کو یاد کر لیا اور اس پر عمل کیا، تو اللہ تبارک و تعالی میدان قیامت میں اس ماں باپ کو یہ درجہ عطا فرمائے گا، یہ مرتبہ عطا فرمائے گا کہ ان کو تاج پہنایا جائے گا، اور وہ تاج بھی اتنا روشن اور اتنا تابناک ہوگا جو سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تابناک اور روشن ہوگا. لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز، یہ مقام و مرتبہ کن لوگوں کو دیا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے یہ وہ والدین ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا، اپنے بچوں کو عالم دین بنایا تھا. تو بتائیے میدان قیامت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے والدین کو اتنا عظیم ثواب اور اتنا عظیم بدلہ عطا فرمایا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کا ہم خیال بھی نہیں کر سکتے. تیسری حدیث پاک، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کتاب اللہ میں سے ایک حرف پڑھے تو اس کو ہر حرف کے بدلے ایک نیکی ملے گی، اور ہر نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی. الف لام میم کو ایک حرف نہیں کہتے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. یعنی جو ہم پڑھتے ہیں الف لام میم، تو اس میں 3 حرف آ گئے، اور قرآن کریم کے ایک حرف پر ایک حرف کی تلاوت کرنے پر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ایک حرف پر ایک ہی نیکی نہیں بلکہ 10 نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے. تو الف لام میم کی ہم نے تلاوت کی تو ہمیں 30 نیکیاں مل گئیں. تو اس طرح قرآن عظیم میں کتنے ہزار ہو بلکہ کروڑوں کی تعداد میں الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں. تو اگر کوئی انسان قرآن کریم کو مکمل فرما لے تو اس کے ثواب ہی کا عالم کیا ہوگا. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی تعلیم حاصل کریں. اگر قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ لوگ وقت متعین کریں. ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کی مجبوری بھی ہوتی ہے، کہتے ہیں عالم صاحب ہمارے اندر تو جذبہ بہت زیادہ ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھیں، لیکن کیسے پڑھیں؟ ہم قرآن کریم کی تعلیم ہی حاصل نہیں کیے ہوئے ہیں. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ ہی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، علم دین حاصل کرنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا ہے، ماں کی گود سے لے کر قبر کی انتہا تک تم علم دین حاصل کر سکتے ہو. یہ میرا کام تھا بتانا. اگر آپ نے علم دین حاصل نہیں کیا، قرآن کریم کی تعلیم حاصل نہیں کی، تو میدان قیامت میں جواب آپ کو دینا ہے. رب قدیر کی بارگاہ میں جواب دہ آپ ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرما لیا یہ بتاؤ میں نے تمہارے درمیان اپنی کتاب چھوڑی تھی قرآن کریم، تم نے اس کی کہاں تک حفاظت کی ہے، تم نے اس کی تعلیم کہاں تک حاصل کی، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ بہت سوچنے کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ دنیاوی تعلیم ہم نے بے انتہا حاصل کر لی لیکن دینی تعلیم سے ہم کمزور رہے. اسی وجہ سے جو انسان چاہتا ہے ہمیں گمراہ کر لے جاتا ہے. آتا ہے 2-4 کتابیں پڑھ کر ہمیں جس طرح چاہتا ہے ورغلا دیتا ہے، جس طرح چاہتا ہے دھوکے میں ڈال دیتا ہے. تو اگر ہم نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی ہوتی، علماء اکرام کی دامن کرم سے وابستہ رہتے، تو ہم آج گمراہی کی طرف نہ جا رہے ہوتے بلکہ صراط مستقیم ہی پر چل رہے ہوتے، اور اپنی دنیا بھی سنوار رہے ہوتے اور اپنا دین بھی سنوار رہے ہوتے. اس لیے گزارش یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کی تعلیم حاصل نہیں کی ہوئے اب تک، اگر انہیں وقت ملے تو آئے. میں الحمدللہ یہاں ہمیشہ رہتا ہوں اور میرا جذبہ یہی ہے کہ قرآن کی تعلیم عام ہو جائے اور ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ اپنا جذبہ یہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمارے تلاوت قرآن کو قبول فرمائے. صلی اللہ تعالی علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مانک المستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. الہ بادشاہ کریمہ کار سزا بندہ نواز مالک مولا کرم فرما دے، رحم فرما دے یا الہ العالمین. تیرے گنہگار سیاہ کار عاصی اور معاصی بندوں نے جو بھی ذکر خیر کیا ہے یا اللہ، جو بھی دین کی باتیں سیکھی ہیں مالک و مولا، ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق و رفیق عطا فرما دے. یا الہ العالمین تو کریم مولا کرم فرما دے، تو رحیم مولا رحم فرما دے. یا الہ العالمین تیرے گنہگار بندے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. مالک و مولا ہماری توبہ کو اپنی پیاری پیاری بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ ہمیں قرآن کریم جو کتاب رحمت ہے، جو رہنمائی فرمانے کے لیے ہمیں کتابیں دی گئی ہے، مالک و مولا اس کتاب سے ہمیں اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما دے. یا الہ العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ و توسل سے ہمیں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما دے. یا اللہ قرآن کریم کے احکام پر عمل کی توفیق اور رفیق عطا فرما دے. یا الہ العالمین ہمارے دکانوں میں مکانوں میں خیر و برکتوں کا نزول فرما دے. یا اللہ ہمارے کاروبار میں ترقی عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں اور ہمارے بال بچوں کو عاشق رسول بنا دے. یا اللہ سچا پکا نمازی بنا دے. مالک و مولا ہماری دعاؤں کو اپنی پیاری پیاری بارگاہ میں قبول فرما لے. تجھے کرم کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون.